حضرت نصوح ابتدا میں ایک گناہگار انسان تھے۔ وہ اپنی نرم و نازک شکل و صورت کی وجہ سے عورتوں جیسا لباس پہنتے اور بادشاہی حمام میں خواتین کی خدمت کرتے، مالش کرتے اور ان کے درمیان ایک عورت کی حیثیت سے زندگی گزار رہے تھے۔ کسی کو ان کی حقیقت کا علم نہ تھا۔ برسوں تک وہ گناہوں میں ڈوبے رہے، مگر اللہ کی رحمت ان پر نگاہ رکھے ہوئے تھی۔ ایک دن بادشاہ کی ایک بیوی کے قیمتی زیورات حمام میں گم ہو گئے۔ شک تمام خواتین پر کیا گیا اور حکم دیا گیا کہ سب کی تلاشی لی جائے۔ جب تلاشی کا وقت قریب آیا تو حضرت نصوح پر خوف و ہراس طاری ہو گیا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر ان کا مرد ہونا ظاہر ہو گیا تو نہ صرف انہیں ذلت و رسوائی کا سامنا ہوگا بلکہ سخت سزا بھی دی جائے گی۔ اسی گھبراہٹ اور بے بسی میں انہوں نے دل سے اللہ کو پکارا۔ وہ تنہائی میں زار و قطار روئے، گڑ گڑائے اور توبہ کی کہ اے رب کریم، اگر تو نے آج مجھے بچا لیا تو میں ہمیشہ کے لیے تیری طرف لوٹ آؤں گا، کبھی گناہ کی طرف پلٹ کر نہیں جاؤں گا۔ اسی لمحے اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی۔ ایک خادمہ نے وہ زیورات ایک برتن سے نکال کر پیش کر دیے اور یوں تلاشی کی ضرورت ہی نہ پڑی۔ حضرت نصوح کی عزت بچ گئی اور ان کا راز راز ہی رہا۔ انہوں نے ایک سنسان مقام پر جا کر اللہ کی عبادت میں خود کو وقف کر دیا۔ دنیا سے کنارہ کش ہو کر راتوں کو جاگتے، دن کو روزے رکھتے اور ہر لمحہ اپنے سابقہ گناہوں کی یاد میں توبہ کرتے۔ ان کی حالت یہ ہو گئی کہ جب کوئی شخص ان سے دنیا کی بات کرتا تو وہ روتے ہوئے کہتے، نصوح اب وہ نہیں رہا، وہ تو مر چکا ہے۔ اب صرف ایک گناہگار بندہ بچا ہے جو اپنے رب کی رضا کا طلبگار ہے۔ رفتہ رفتہ ان کے دل میں اللہ کی محبت ایسی جاگزیں ہوئی کہ وہ ایک جلیل القدر عابد و زاہد بن گئے۔ لوگ دور دور سے ان سے نصیحت لینے آنے لگے۔ ان کے چہرے سے خشیت الہی ٹپکتی، زبان سے حکمت کے موتی گرتے اور آنکھوں سے ہمیشہ ندامت کے آنسو بہتے۔ انہوں نے کبھی خود کو ولی نہیں کہا، مگر ان کے کردار نے انہیں اولیاء اللہ کی صف میں کھڑا کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ان کا ہر لمحہ توبہ میں گزرتا، یہاں تک کہ ان کی وفات کے وقت ان کے ہونٹوں پر یہ کلمات تھے، یا اللہ، نصوح کو اپنی رحمت میں لے لے۔ جو کچھ کیا وہ تیری رحمت سے کم تھا، اور جو مانگ رہا ہوں وہ بھی تیرے فضل سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ حضرت نصوح کی توبہ کو قرآن میں بطور توبۃ نصوحاً بیان کیا گیا ہے۔